آج کا میرا موضوع جس پہ میں بات چیت کرنا چاہوں گا وہ ہے کریکٹر، کردار۔ اچھا، اب کردار ایک ایسا موضوع ہے جس پہ مضمون لکھنا بڑا آسان ہے۔ کالجز میں، اداروں میں بے شمار جگہوں پہ کردار پہ بڑی بڑی اچھی تقریریں مل جاتی ہیں۔ میں کبھی ڈیلیور بھی کرتا رہا ہوں، کبھی جج کے طور پہ بیٹھ کے سنی بھی ہیں، بڑا مزہ آتا ہے سن۔ لیکن کردار تقریر اور مضمون کے علاوہ عمل میں ہونا، یہ یاد رکھیے گا، 1000 تقدیروں سے افضل ہے، 1000 مضمونوں سے بہتر ہے آپ کے عمل میں وہ کردار۔ آپ عملی طور پہ وہ کردار رکھتے ہو۔ اب کردار کو ڈیفائن کرنا بھی، آپ ڈکشنریز نکال لیجئے، گوگل سے شروع کیجئے، ایتھکس مورلز کی کتابیں نکالیے، بے شمار تعریف آپ کو مل جائے گی، ڈیفینیشنز آپ کو مل جائیں گی۔ لیکن میں اس کو بڑا آسان سا یہ سمجھ پایا ہوں کہ کردار دراصل اپنے آپ کے ساتھ ایک وعدے کا نام ہے۔ کیا بولا جی میں نے؟ کردار اپنے ذات کے ساتھ ایک وعدے کا نام ہے۔ اور کردار کی دوسری تعریف جو مجھے بڑی اچھی لگی ہے، سمجھی میں نے، کردار روز کا امتحان۔ یہ کردار کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ پیدا ہو گیا ہے تو وہ پھر اب رہے گا۔ یہ کوئی ویکسینیشن نہیں ہے آپ کے اس کی کووڈ کی کہ جی آپ کو ویکسینیشن ہو گئی، اب یہ چلتی رہے گی، یا آپ کو بچپن میں ویکسینیشن ہوئی تھی۔ کردار کوئی ویکسینیشن نہیں ہے، یا کردار کوئی ایسا نہیں ہے کہ بٹن دبایا ہے یا ایک تقریر سنی ہے یا آپ نے وہ بنا لیا تو اب ساری زندگی چلے گا۔ کردار ایک ایسی چیز ہے جو روز کا امتحان ہے۔ آپ کو روز کہیں نہ کہیں محاسبہ کرنا پڑتا ہے کہ آج میں اس کریکٹر جس کا میں نے اپنے ساتھ ایک وعدہ کیا تھا، وہ کردار آج میرے میں نہیں تھا، یا وہ کردار آج کم تھا، یا میرے نمبرز اس میں زیادہ نہیں تھے۔ لہٰذا وہ امتحان جو ہم کبھی میٹرک میں، انٹرمیڈیٹ میں، گریجویشن، ماسٹرز، یا پھر وہ امتحان جو ہم پاس کر کے آج یہاں بھرتی ہونے کے بعد یہاں آ گئے ہیں، یہ اس سے بڑا مختلف ہے۔ اس کا سب سے گہرا تعلق، میں اگین پہلا جملہ بول رہا ہوں، وہ اپنی ذات کے وعدے کے ساتھ۔ کتنا مضبوط وعدہ آپ نے اپنے ساتھ کیا ہوا ہے کہ میں نے اس پہ قائم رہنا ہے۔ اچھا، پھر کردار کے بارے میں شاید ہمارے کئی متس ہیں۔ آپ ایک بڑی میجورٹی جو کانسٹیبل بھرتی ہوئی ہے وہ اسی کلاس سے بلانگ کرتی ہے جس سے میں بھی آیا ہوں، وہ ہے مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس۔ ہمارا متھ شروع میں ہوتا ہے لیک آف ایکسپوجر کی وجہ سے کہ شاید اگر معاش بڑی اچھی ہو، پیسہ بڑا ہو تو کردار ہوتا ہے۔ اگر ایسا ہو تو نیب میں ڈھیروں جو کیسز پڑے ہیں وہ خوشحال لوگوں کے نہ ہوں۔ سوچیں ذرا، کریکٹر کے پرابلمز ہیں نا، مورل پرابلمز ہیں، فائنینشیل بڑے بڑے سکیمز ہیں، وہ جا کے دیکھ لیجیے آپ، کروڑوں کے، اربوں کے ریکوریز پتہ لگتی ہے جی 200 ارب روپیہ ریکور کر لیے، تو وہ تو سارے کے سارے پیسے والے لوگ۔ تو کردار کا کہیں تعلق، ہم یہ سمجھتے ہیں، متھ ہے ہمارا کہ اس کا بڑا گہرا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ پیسے کے ساتھ ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں پیسے کے ساتھ نہیں ہے، پیسے کے ساتھ نہیں ہے۔ اچھا، پھر لگتا ہے کردار کا تعلق سہولیات کے ساتھ، جس کے پاس بڑی زیادہ سہولیات ہیں، سب چیزیں ہیں، وہ بڑا کردار والا ہوتا ہے۔ سر بالکل نہیں۔ آپ کو بڑی بڑی لگژری لائف جینے والے، وہ ان کے اندر سے بھوک اور ان کا کریکٹر لیس ہونا وہ آپ کو نظر آئے گا۔ پھر کردار کو ہم نے، انڈو پاک کے لوگوں نے، وہ 3 برائیوں کے ساتھ جوڑا ہے۔ حالانکہ کردار کا جو کینوس تھا سمجھنے کا وہ بہت بڑا ہے۔ وہ 3 برائیاں کیا ہیں؟ وہ ہے 1 شراب، دوسرا زنا، اور تیسرا پیسے کی کرپشن۔ 3 چیزوں کو ہم نے سمجھا اگر یہ نہیں ہے تو بڑا کردار والا ہے، اور 3 چیزوں میں اگر ہمیں شائبہ بھی ہے، شک بھی ہے، ہم کہتے ہیں بڑا کریکٹر لیس ہے۔ ہونا تو بڑی بات کی بات ہے، اگر ہمیں شک ہو تو ہم کہتے ہیں یہ کریکٹر لیس ہے۔ حالانکہ کردار کا کینوس، یہ 3 چیزیں تو کریکٹر ہیں، لیکن کردار کی اگر میں پوری پکچر ڈرا کروں تو یہ 3 چیزیں اس بڑی سی پکچر کا ایک حصہ ہے۔ اب وہ کیا ہے کریکٹر؟ میں جس کردار کی بات کر رہا ہوں وہ ہے پروفیشنل کریکٹر۔ کیا بولا جی؟ پروفیشنل کریکٹر۔ اب یہ بات آج سے یاد رکھ لیجئے گا، ہم انسان ہیں، ہم گناہ گار ہو سکتے ہیں، ہم کمزور ہو سکتے ہیں، اونچ نیچ ہو سکتی ہے، 100 میں سے 100 نمبر ممکن نہیں ہے، ولی اللہ کے شاید ہو سکتے ہیں، انسان کے لیے نہیں ہو سکتے، عام انسان کے لیے۔ اور دیکھیے حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ روز استغفار پڑھ کے سوئیں۔ کیوں؟ آپ کو بھی شاید یاد نہ ہو کیا غلطی میں نے کی، آپ کو بھی خبر نہ ہو کہ کون سا میرا عمل جون سا تھا وہ صحیح نہیں تھا، وہ خیر والا نہیں تھا، تو استغفار کا روز حکم ہے کہ خبر نہیں ہے کہاں غلطی آپ نے کی ہے۔
کردار کی مکمل ڈیفینیشن تو کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن کردار میں پروفیشنل کریکٹر ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. کیوں؟ آپ ذرا دیکھیے ڈیوٹی کا ٹائم ایک کانسٹیبل کا سر کیا ہوتا ہے، ڈی ایس پی سر کتنا ٹائم ہوتا ہے ایوریج اگر دکھا رہے ہیں؟ ہم اسے 12 گھنٹے کہہ دیتے ہیں. 12 گھنٹے اس لیے کہہ دیتے ہیں کہ بعض اوقات پتہ نہیں ہوتا. سسٹم ایسا ہے جس میں آپ کی ڈیوٹی 8-10 گھنٹے ہو سکتی ہے. اب آپ پورے 24 گھنٹوں میں سے 8-10 گھنٹے وہ نکالیں، وہ ٹائم کون سا ہوگا جی؟ وہ آپ کے ڈے کا پرائم ٹائم ہوگا. کون سا ورڈ ہے جی؟ یہ جو میں یہاں صبح اٹھ کے آ گیا ہوں، یہ شام تک کا میرا وقت، یہ کیا ہے؟ کیسے پرائم ٹائم ہے؟ اچھا پرائم ٹائم کا ورڈ سنا ہے جی آپ نے؟ کیا ہوتا ہے پرائم ٹائم؟ بولیں آپ لوگ رائے دیں، کمفرٹیبل ہو کے بتائیں جی. پرائم ٹائم کیا ہوتا ہے جی؟ بہترین وقت. اور کیا ہوتا ہے جی؟ یہ ویسے کہاں سنا ہے آپ نے پرائم ٹائم کا ورڈ؟ میڈیا میں سنا ہے جی. اور پرائم ٹائم میڈیا کا کون سا ہوتا ہے جی؟ شام 7 بجے سے 7-8 بجے سے. کیوں پرائم ٹائم ہوتا ہے؟ جواب بڑا اچھا جی، اس وقت دیکھنے والے زیادہ ہوتے ہیں. سب لوگ آخر کار پورا دن دفتر کام سب چیزوں سے فارغ ہونے کے بعد ٹی وی لگا کے ٹی وی دیکھتے ہیں، تو وہ شام کا وقت ہوتا ہے، اور رات تک ٹی وی دیکھتے ہیں، تو یہ پرائم ٹائم ہے. یعنی ٹی وی کی آنکھ سے دیکھا جائے تو پرائم ٹائم وہ ہمارا پرائم ٹائم نہیں ہوتا. آپ کو میں نے کیا بولا ہے؟ وہ ہمارا پرائم ٹائم نہیں. جیسے اگر بیوپار کی بات کریں، کاروبار کی بات کریں، تو کوئی کہے گا جی یہ سیزن ہے ساڑھا. یعنی آپ سوچیں کہ جو سیزن کا ورڈ ہے وہ دکاندار کے لیے کچھ اور ہے، سبزی والے کے لیے کچھ اور ہے. آپ کے لیے پرائم ٹائم میں، ایک پروفیشنل کے لیے پرائم ٹائم وہ ہے جس میں اس نے پرفارم کرنا ہے. 24 گھنٹوں میں وہ 8-10 گھنٹے جو ہم سوتے ہیں وہ پرائم ٹائم نہیں ہے، وہ ریسٹ ٹائم ہے، ڈیڈ ٹائم. لیکن اپنا بہترین وقت جو ہم دیتے ہیں اپنے کام کو، وہ کیا ہے جی؟ وہ پرائم ٹائم. ذرا غور کیجئے گا، 30-35 سالوں بعد ذرا مڑ کے جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ پرائم ٹائم ہم نے کس کو دیا ہے؟ کام کو. پرائم ٹائم آپ نے کام کو دیا. بہترین جو وقت تھا، میں دیکھ رہا ہوں، اگر یقین کیجئے آپ وردیاں پہنیں گے تھوڑی سی تبدیلی آئے گی آپ میں، لیکن آپ سب یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ لگ رہے ہیں مجھے. بخار صاحب یہ سب کے سب ایسے لگ رہا ہے، کوئی ایم اے کے، اور آپ کی عمریں بھی کوئی ایسی ہونی، 24-25 سال عمر ہونی، 28 سال کسی کی عمر ہونی، اس سے زیادہ کیا ہونی، 22 ایوریج اگر نکالا جائے. تو آپ دیکھیں کہ آپ جہاں کھڑے ہیں، آگے جو زندگی پڑی ہے اس میں پرائم ٹائم آپ نے اپنے اس جاب کو، کام کو دینا ہے. اور خدا نہ خواستہ وہ پرائم ٹائم جو آپ نے دیا، اگر اس میں آپ کا کریکٹر نہیں تھا تو وہ وقت کوڑا تھا. سونے جیسا وقت آپ نے دیا، بہترین زندگی کا وقت آپ نے دیا، لیکن اگر وہ پرائم ٹائم میں کریکٹر نہیں تھا، کردار نہیں تھا، اس وقت کا کوئی فائدہ نہیں. پروفیشنل کریکٹر کا مطلب ہے کہ اپنے پروفیشن کے ایتھکس، ویلیوز اور پرنسپلز کے ساتھ کمیٹڈ ہونا. کیا ڈیفینیشن دیجیے؟ پروفیشنل کریکٹر کا مطلب کیا ہے؟ اپنے پروفیشنل کے ساتھ جو جڑی ویلیوز ہیں، جو پرنسپلز ہیں، جو اصول ضابطے کام کے ساتھ جڑے ہیں، ان کے ساتھ کمیٹڈ ہونا. اور میں آپ کو بتا دوں، بڑی دنیا ایسی ہے جو نمازی، حاجی، نیک ہے، لیکن پروفیشنلی ٹھیک نہیں. یعنی جب آپ پروفیشن کو صرف اور صرف عبادتوں تک رکھتے ہیں، کریکٹر کو سوری رکھتے ہیں عبادتوں تک، تو کریکٹر کی ڈیفینیشن پوری نہیں ہوتی. عبادت میں تو آپ وعدہ کر کے آتے ہیں، میں بندہ ہوں، تو رب ہے، میں تیری مانتا ہوں، اور اس نماز کے بعد میں جب باہر نکلوں گا تو میں ٹھیک ہوں گا. لیکن اس نماز کے بعد اگر آپ ٹھیک نہیں ہیں اور صرف نمازیں پڑھتے جا رہے ہیں تو کردار نہیں ہے. کردار کا مطلب ہے کہ آپ اپنے کام میں ٹھیک ہیں، اپنے کام میں کمیٹڈ ہیں، اپنے کام میں محنتی ہیں، اپنے کام کو آپ عبادت سمجھ کے کرتے ہیں. یاد رکھیے گا، ہم لوگوں کے لیے کیا خوش بختی ہوگی کہ ہماری نیت عبادت بن جاتی. کیا بولا جی؟ اگر پوری تاریخ اسلام میں یہ واقعہ نہ ہوتا تو ہم کتنے محروم رہتے. کیا خوبصورت واقعہ کہ ایک صحابی رسول سے پوچھا جا رہا ہے، اللہ کے رسول پوچھ رہے ہیں روشن دان کیوں لگا ہے؟ وہ کہہ رہے یا رسول اللہ ہوا سے آ جائے گی. آپ نے فرمایا کہ کاش تم نیت کرتے، اس سے اذان کی آواز آنی تھی، جب تک یہ لگا رہتا تمہیں ثواب ملتا رہنا تھا. تو سر یہ کام تو کام ہی ہے، لیکن اگر اس کام کو عبادت بنانا ہے تو اس کا طریقہ کار صرف ایک ہے. وہ کیا ہے؟ آج جہاں شروع ہو رہا ہے، آغاز ہو رہا ہے آپ کی ٹریننگ کا، اپنی نیت پہ کام کریں، اپنے ساتھ وہ ایک وعدہ کریں. ٹھیک ہے جی. اب آپ کو میں کریکٹر کا کلیہ بتا دیتا ہوں، کریکٹر کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے. بڑے کچھ بنیادی اصول ہیں.
کاش کہ ہم لوگ اپنی ہر طرح کی ٹریننگز میں، اداروں میں، اسکولز میں، گھروں میں بچوں کو یہ سکھا دیں. سر جی اصول نمبر 1، اگر پہلا اصول آپ کے سامنے رہے گا نا، یہ روز کا امتحان آپ پاس کر دیں گے. کیا بولا جی؟ وہ امتحان آسان تھے جو آپ نے دے دیے، یہ امتحان بڑا مشکل ہے جو روز دینا ہے ہمیں. یہ روز امتحان ہے جی. اور امتحان کیا ہے کہ آپ نے اپنے ساتھ جو وعدہ کیا اس کو پورا کرنا ہے. اصول نمبر 1، رول نمبر 1 کریکٹر کے لیے. سر جی جو اللہ نے آپ کے لیے رزق لکھا ہے وہ ملنا ہی ملنا ہے. یہ کہنا اور سننا بڑا آسان ہے. اس کو اگر پریکٹس کریں لائف میں، اگر ہوش و حواس باشعور انسان جس کی عمر کو 40 کراس کر چکی ہے وہ مڑ کے دیکھے، اسے زندگی کی سمجھ آئے گی کہ رب کتنا بڑا رازق ہے. جو رزق مجھے ملنا ہے وہ ملنا ہی ملنا ہے. ہم غلطی کیا کرتے ہیں؟ جلدی کی وجہ سے اور اپنے خوف کی وجہ سے اس کو حرام کر دیتے ہیں. حرام کیسے ہوتا ہے سر؟ 2 وجوہات. ایک جلدی، دوسرا خوف. جلدی کیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو نہ ملے، کہیں ایسا نہ ہو نہ ملے. اور دوسری چیز کیا ہے؟ خوف، کہ میں محروم نہ رہ جاؤں، میری پتہ نہیں آنے والا وقت کیسا ہوگا. سر جب آپ کا یہ ایمان ہے جینٹلمینز کہ مجھے جو رزق ملنا ہے وہ مل کے رہنا ہے، وہ مل کے رہنا ہے. اب پھر میں کہوں گا یہ بات کیونکہ ابتدا پہ آپ سمجھ رہے ہیں، ساری زندگی یہ باز گشت آپ کے اندر گونجے گی. وہ کیا؟ رزق صرف پیسے نہیں ہے. اسی کا سب پوائنٹ بولا میں نے. کیا بولا جی؟ رزق صرف پیسے نہیں ہے. وہ کیا ہے جی؟ رزق کو ہم نے محدود کی، رزق کی سب سے محدود شکل کیا ہے؟ پیسے. دوبارہ بول رہا ہوں، رزق کی سب سے محدود شکل کیا ہے؟ رزق کی اور شکلیں ذرا سن لیجئے گا. یہ آپ دونوں اپنے ہاتھ ذرا اوپر کریں، کچھ نہیں ہوتا. اس کو تھوڑا سا ہلا لیں، ہلکا سے ایسے ہلائیں، ہلتے نیچے کر لیں. جہاں بیٹھے اپنے ہی پاؤں ذرا ایک دفعہ زمین پہ ہلکے سے ماریں. گڈ، ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے، میری آواز آ رہی ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں. آ رہی ہے آواز؟ گڈ ہو گیا جی. سانس لیں، چل رہا ہے؟ ذرا لے کے دیکھیں، چل رہا ہے؟ چل رہا ہے. ٹھیک ہے جی. زبان کا ذائقہ، جس نے صبح ناشتہ کیا محسوس ہوا ناشتہ؟ ہم سب اٹھ کے یہاں سے میو ہاسپٹل جائیں نا سر، ایسے سینکڑوں لوگ پڑے ہیں، نہ وہ ہاتھ ہلا سکتے ہیں، نہ ٹانگ ہلا سکتے ہیں، نہ زبان کا ذائقہ ہے، نہ آنکھ کی بینائی ہے. ان کے پاس شاید ان کے بینکوں میں بلین روپیز پڑا ہو، لیکن ان کے پاس صحت نہیں ہے. سر جی رزق کی ایک سب سے بڑی شکل جو ہے وہ صحت مند ہونا ہے. کیا ہے جی؟ صحت مند ہونا ہے. میرے ایک بڑے اچھے دوست ہیں، وہ ڈاکٹر ہیں، بچوں کے ڈاکٹر ہیں، بڑے قابل انسان ہیں، HOD ہیں گنگا رام کی. تو وہ اکثر کہتے ہیں شاہ صاحب ساڈے بچے ہیں دیکھو گھر کھیڈتے ہیں، اسی کہنے مٹی لگی ہے تے الرجی ہو. دیسی سادہ بچہ اسی سارے پنڈا تو ہاں، اسی ٹیوبویل تے بھی نہاتے ہیں، اسی سینچ بھی کھیڈے ہیں، اسی گلیل چڑیاں بھی ماریاں نے، اسی چھپڑاں وچ بھی وڑ گئے ہیں، اسی کی کچھ کیتا ہے، سانو کچھ نہیں سی ہوندی. ٹھیک ہے جی. آپ کا صحت مند ہونا سر یہ رزق ہے، اس سے بڑی اللہ کی نعمت نہیں ہے. آپ کو اللہ نے صحت دی ہوئی ہے. چھوٹی سی بیماری، دانت کا درد بھی رات کی نیند حرام کر دیتا. ایک تھوڑا سا سر میں درد ہونا تو آپ پیناڈول گھومتے ڈھونڈتے پھر رہے ہوتے ہیں، مجھے مل جائے میری جان چھوٹ جائے، پیناڈول چاہیے جی مجھے. کیوں جی؟ وہ ایک سر میں درد ہے، ایک کان کا درد وہ انسان کو کا جینا حرام کر دیتا ہے. تو صحت کیا ہے؟ کیا ہے جی؟ یہ جب آپ کی ٹریننگ ڈیزائن ہو رہی تھی تو میرا ایک آئیڈیا تھا، میں نے SSP صاحب ایڈ کیا. یہ میرا مطلب پچھلے میرا 12 سالوں کا جو پولیس کو پڑھانا ہے اس کا ایک نقطہ تھا پڑھا ہے. پولیس کا سب سے بڑا چیلنج بالخصوص جو کانسٹیبل سے سفر شروع ہوتا ہے ہیلتھ ہے. لوگ کہتے ہیں اور ایشوز ہیں، میں کہتا ہوں ہیلتھ سب سے بڑا ایشو. ایک بڑی تعداد کسی نہ کسی بیماری کی شکار ہو جاتی ہے، بڑی تعداد. نیچر آف جاب ایسی ہے. پھر ہیلتھ اویئرنیس کوئی نہیں ہے. تو میں نے کیا کیا، ٹریننگ میں ایک ٹاپک ایڈ کروایا ہیلتھ کا، ہیلتھ اویئرنیس کا، کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ سادہ خوراک، سمپل سادہ خوراک میں کتنی طاقت ہے، اور ہم وہ نہیں لیتے اور ستیہ ناش ہو جاتا ہے ہیلتھ کا. یا مثبت سوچنا کتنی طاقتور چیز ہے. ایک لیکچر ہے اس پہ پورا کہ مثبت سوچنے سے صحت کتنی اچھی رہتی ہے، ہمیں کسی نے سکھایا نہیں. یا ٹف سرکمسٹانسز میں سروائیو کیسے کرنا ہے. سر پریشر ہے، جاب کا پریشر ہے، افسروں کا پریشر ہے، مسئلے ہیں، گھر کے مسئلے ہیں، ان میں سروائیو کیسے کرنا ہے. سروائیول کہاں پر ہے، یہ ٹاپک میں نے رکھا جان کا تاکہ ڈسکس ہوں چیزیں. تو واپس آؤں گا، رزق صرف کیا ہے جی؟ رزق صرف پیسے
پیسے کی بجائے میں نے ایک اور چیز کو کیا کہا جی بہت بڑی دولت ہے, وہ ہے صحت. اب ذرا سن لیجئے گا, سر آپ کے پاس بینک بیلنس کی انتہا ہے, آپ کے پاس صحت بھی ہے, لیکن ایک اور بڑی اہم چیز ہے جس کو میں رزق کہنے لگا ہوں, وہ ہے رشتے. سر میں آپ کو بتا نہیں سکتا اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے رزق کی شکل, وہ ہے رشتے. ایسے کئی لوگ ہیں جو چیزیں اکٹھی کر لیتے ہیں, بندے گوا دیتے ہیں. کیا بولا جی؟ اشیاء ہیں, کار آ گیا, گڈی آ گئی, بینک بیلنس آ گیا, اشیاء ہو گئیں, لیکن ہیں اکیلے. اکیلے بندے کا غم بھی زیادہ ہوتا ہے اور اکیلے بندے کی خوشی بھی کم ہو جاتی ہے. کیا بولا؟ اکیلے بندے کا غم زیادہ ہوتا ہے, خوشی جو آتی ہے وہ کیا ہو جاتی ہے؟ کم ہو جاتی ہے. ہمیں غم کو کم کرنے کے لیے اور خوشی کو بڑھانے کے لیے انسان چاہیے اپنے ساتھ, رشتے چاہیے. میری بات سمجھے کہ نہیں سمجھی؟ تو آپ کے والدین کس کس کے حیات ہیں؟ والد والدہ, ہاتھ کھڑا کریں. شکر الحمدللہ رب العالمین. آپ میں سے کسی کا بھی اگر والد یا والدہ میں سے کوئی اللہ کو پیارا ہو چکا, وہ ہاتھ کھڑا کرے. اچھا, اب میں جو بات کہنے لگا ہوں, جن کے اب ہاتھ کھڑے ہیں وہ محسوس کر سکتے ہیں. یہ جب نہیں ہوتے نا, پھر بندہ 10 محرم پہ یا عید والے دن جا کے پھول چڑھاتا ہے نا, پھر پتہ لگتا ہے بیبے یا ابا کیا ہوتا. یہ ان کو محسوس ہو سکتا ہے. آج ہے تو ہمیں انسان بڑا ناشکر ہے, جو کچھ ہوتا ہے نا اس کو محسوس نہیں ہو رہا ہوتا. جو نئی چیزیں ہوتی ہیں نا تو پھر یاد آتی ہیں کہ کتنا. میں رات ایس ایس پی صاحب 11:30 بجے کا ٹائم, یہ کل رات کی بات بتا رہا ہوں, تو اچانک وہ اسکرول کرتے کرتے ایک ویڈیو سامنے آئی. اس میں ایک ویڈیو کے اوپر ٹائٹل تھا 6 سال بعد ایک بچہ جب باہر کے ملک سے اپنی ماں کو ملا, اس کی ویڈیو تھی, پیچھے گانا لگا ہوا تھا. نا بس سینٹی میں ایموشنل ہو گیا اور میرے سے رہا نہیں گیا. میری والدہ والد حیات ہیں, میں اسی وقت گاڑی نکال کے بیگم صاحبہ کہتی کدھر جا رہے ہیں؟ میں کہا جی میں دن میں 2 بار ملا ہوں, لیکن میں اب جو اس وقت حالت ہے اے اذان تے ہونے ہوئی ہے تو میں اسی قدموں پہ اسی طرح جا کے میں نے اپنی والدہ کو, امی کہندی پتر خیر تے ہے؟ میں کہا جی خیر ہے, بس دل کر رہا تھا. میری بات سمجھ نہیں سمجھ رہی؟ تو بھائی میری بات سنیں, یہ بڑے قیمتی رشتے ہیں. یہ کانسٹیبل ہونے سے, ایس پی ہونے سے بڑی بات ہے کہ اللہ نے آپ کو رشتے دیے ہوئے ہیں. خدا کے لیے ان کی قدر کریں, خدا کے لیے ان سے دعا لینی سیکھیں. کیا بولا؟ ان سے دعا جو ہے وہ کیا کہ نہیں نکلوائی جاتی. کام ایسے کرنے چاہیے کہ وہ کیا کریں؟ دعا کریں. تو اپنی زندگی کے سارے وہ تعلقات جو اللہ نے بنائے یا آپ نے بنائے, ان کی قدر کریں. یہ بھی رزق کی شکل ہے, یہ بھی رزق کی شکل ہے. رزق کیا ہے؟ اگلا پوائنٹ یاد رکھیے گا. رزق ہے رسپیکٹ, آپ کی ریپیوٹ, آپ کا عزت دار ہونا, آپ کا لوگ اگر آپ کا احترام کرتے ہیں. اور ایک بات یاد رکھیے گا, احترام سیٹ کا نہیں ہے, لگتا ہے ایسے ہی ہے. احترام بھی ارن کرنا پڑتا ہے, یہ بھی ارن کرنے والی چیز ہے. یہ بھی اگر آپ کمائیں تو ہوتا ہے, یہ نہ کمائیں تنخواہ جیسے کمانی پڑتی ہے, رسپیکٹ کمانی پڑتی ہے. اور رسپیکٹ کمانے کے لیے اپنے کام, اپنی حرکتیں, اپنی ساتھ کا دھیان کرنا چاہیے. تو یہ بھی رزق کی شکل ہے. اور میں نے زندگی میں سر پریکٹس کر کے دیکھا ہے کہ جتنی زیادہ آپ عزت کے پیچھے بھاگیں, پیسہ پیچھے آ جائے. آپ اپنی ریپیوٹ کو ٹھیک رکھیں, پیسہ پیچھے آ جاتا. لیکن لوگ بھاگتے پیسے کے پیچھے ہیں, پیسہ آ بھی جاتا ہے لیکن ریپیوٹ نہیں ہوتی. اور جس کی ریپیوٹ نہیں ہوتی اللہ اس کو مواقع نہیں دیتا, دروازے بند ہونے لگ پڑتے ہیں. تو بڑی ارننگ کیا ہے؟ تو پرنسپل بیسک کیا ہو گیا جی؟ رزق جو ہے, جو اللہ نے لکھا ہے وہ ملنا ہی ملنا. اب ایک بڑا ہی معروف تاریخ اسلام کا واقعہ ہے جس کو میں کوٹ کرتا ہوں, وہ ایک فلسفہ سمجھانے کے لیے جس میں بڑا ہی گہرا فلسفہ ہے. روایت کوٹ کی جاتی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ, آپ کے پاس اونٹ تھا, اس کی مہار آپ نے پکڑی تھی, کہیں جا رہے تھے اور راستے میں آپ کو حاجت پیش آئی, تو آپ نے سوچا اس اونٹ کو باندھنے کی بھی جگہ نہیں تھی, کس کے حوالے کیا جائے. ایک عربی بدو مل گیا, اس کے حوالے وہ اونٹ کیا. اونٹ اس کے حوالے کرنے کے بعد کہا کہ آپ اس کی تھوڑی حفاظت کیجئے, میں چند لمحوں میں واپس آ جاتا ہوں. تو جب واپس آئے تو اونٹ مل گیا, لیکن اس کی جو مہار تھی, جو اس نے پہنا ہوا تھا, سارا سامان وہ نہیں تھا. بڑے حیران ہوئے, یہ کیا ایسا ہوا کہ اونٹ تو اپنی جگہ موجود ہے لیکن اس کی مہار نہیں ہے. تو اسی لمحے اس کو ہانکتے ہوئے بازار تک لے گئے کہ شاید بازار میں سے مجھے کوئی دوبارہ اس کی نکیل, مہار چیزیں مل جائیں تو میں اس کو پہنا دوں.
بازار میں گئے تو وہی مہار اور وہی سامان ایک دکان پہ لٹک رہا تھا. تو آپ جناب بڑے حیران ہوئے اور جا کے آپ نے اس سے کہا کتنے کا؟ اس نے کہا جی 2 درہم. آپ نے 2 درہم دیے اور 2 درہم دینے کے بعد وہ خریدا, واپس اونٹ کو پہنایا اور اس سے پوچھا, اس دکاندار سے پوچھا یہ بتاؤ کہ تم نے کتنے کا یہ خریدا؟ اس نے کہا جی میں نے ابھی چند لمحے پہلے ایک عربی بدو سے 2 درہم کا ہی خریدا, میں نے سوچا لے لیا, چلے 2 درہم کا ہی نکال دیتا ہوں. تو آپ نے کہا واہ رب, میں نے اس کو 2 درہم حلال کے انعام میں دینے تھے, لیکن اس کی جلد بازی اور اس کے خوف نے کیا کیا, ان 2 درہم کو حرام کر دیا. ایک بات سر لکھ کے رکھ لیجئے گا, حرام سامنے پڑا ہو چھوڑ دیں, یہ آزمایا نسخہ ہے. کس بنیاد پہ؟ اس رب نے وسیلے بنانے آتے جانا ہے. سر یہ نشانی ہے, آ جانا ہے. آ تو گیا تھا نا, موقع تھا, حرام تھا, لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اس پہ بھروسہ کیا, چھوڑ دیا. آپ نے کہا میرے مالک تو گواہ رہی کہ میں نے تیرے لیے چھوڑا ہے. سر وہ رزق ملنا ہی ملنا ہے. 2 چیزیں ایسی ہیں جو تلاش کرتی ہیں بندے کو, موت بھی جب آنی ہوتی ہے اور رزق بھی جو ملنا ہوتا ہے. وہ ملنا ہے, مل کے رہنا ہے. اس کی شکل کیا ہے؟ میں نے ابھی آپ کو صرف 2-3 شکلیں بتائی ہیں. صرف اسی پہ رزق پہ میں سیشن دیتا تو تقریباً کوئی 4-5 گھنٹے کی نشست چاہیے. رزق کس کس شکل میں؟ مسکراہٹ ایک رزق ہے, اخلاق بڑا رزق ہے, حیاداری بڑا رزق. جتنی اسلام میں ہمیں ویلیوز سکھائی ہیں رزق ہے. آزما کے میں نے دیکھا ہے کہ با اخلاق انسان جو ہے, خوش اخلاق انسان, اس کا رزق بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. مسکرا کے ملنے والا, عزت دینے والا, اس کا رزق بڑھ جاتا ہے. آسانی پیدا کرنے والا, اس کا رزق بڑھ جاتا ہے. رستہ بتانے والے کا رزق بڑھنے لگ پڑتا ہے. دوسرے کا درد محسوس کرنے والا, اس کا رزق بڑھ جاتا ہے. سخاوت کرنے والے کا رزق بڑھ جاتا ہے. خیرات کرنے والے کا رزق بڑھ جاتا ہے. تو رزق تو میرے بھائی کئی شکلوں میں پڑا ہوا. اولاد بھی ایک رزق ہے, بڑی شکلیں اس کی. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ پہلا پرنسپل آپ نے یاد رکھنا ہے جس پہ کریکٹر کھڑا ہوتا ہے. یعنی کردار کو سنبھالنا تب بڑا آسان ہے جب آپ کو یہ وعدہ یاد رہے کہ جو رزق ملنا ہے وہ مل کے رہنا ہے, وہ نہیں چھینا جا سکتا. دوسری بات, کردار کا دوسرا پرنسپل جو ہے وہ ہم دن میں کئی بار پڑھتے ہیں لیکن دھیان نہیں دیتے اس میں میسج کیا پوشیدہ ہے. کردار کا دوسرا میسج, دوسرا پرنسپل, وہ ہم ہر کام سے پہلے, آج بھی ہم نے ہر کام سے پہلے اور زندگی میں ہر کام سے پہلے ہم کیا پڑھتے ہیں جی؟ مل کے پڑھے کیا پڑھتے ہیں؟ کیا ترجمہ ہے اس کا, کیا معنی ہے اس کا؟ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان اور نہایت رحم کرنے والا. ٹھیک ہے جی, رحیم ہے اور بڑا رحم کرنے والا ہے. آپ کبھی غور کریں کہ کسی بھی آپ الفاظ کے استعمال میں اگر ایک ہی طرح کے الفاظ کو بار بار استعمال کر رہے ہوں تو وہ کیا ہوتا ہے؟ مطلب اس سے کیا بنتا ہے؟ زور لگانا ہوتا ہے. میں آپ سے محبت کرتا ہوں, میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں, میں آپ سے بڑی شدید محبت کرتا ہوں. تو تینوں میں محبت تو کامن ہے, لیکن بڑی اور شدید دوبارہ ہے. محبت تو تینوں جگہ پر تھی. اب غور کریں کہ رحمان اور رحیم میں, رحمان اور رحیم میں کیا چیز سملر ہے؟ بتائیں جی. رحمان کے لفظ میں اور رحیم کے لفظ میں کون سی ایسی چیزیں جو سملر ہیں؟ رے, ہے, میم. رحم, رحم جو ورڈ ہے عربک میں پہلا اس کا جو ماخذ شروع میں سمجھا جاتا ہے رے ہے میم, وہ رحم مادر ہے. کیا ہے جی؟ رحم مادر کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ جگہ جہاں پر ماں کے پیٹ میں بچہ پلتا ہے. یہ وہ جگہ ہے ماں کے پیٹ میں جہاں بچہ, اگر اس جگہ کی بیسک ایمبریولوجی جو میٹرک یا انٹرمیڈیٹ میں بھی بایولوجی میں یا سائنس میں پڑھتے ہیں وہ کیا ہے, اس جگہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ کا نظام ایسا ہے کہ رحم مادر میں آپ کو نمبر 1 اس کی نشانی یہ ہے بن مانگے ملتا ہے. کیا بولا جی؟ آپ وہاں مانگتے نہیں ہیں, وہاں تو مانگنے کا شعور ہی نہیں ہے. ماں کے پیٹ میں بچے کو مانگنے کا کوئی شعور نہیں ہے, لیکن کیا ہوتا ہے جی؟ کیا ملتا ہے جی؟ بن مانگے ملتا ہے. دوسری نشانی کیا ہے؟ اگر آپ کسی ایمبریولوجی کے ایکسپرٹ سے, بایولوجی کے ایکسپرٹ سے پوچھیں گے وہ کہے گا جی یہ ایک عجیب نظام ہے کہ رب شروع میں اس خون کے لوتھڑے کو خون کے ذریعے پالتا ہے شروع میں. پھر کیا ہوتا ہے؟ ماں کے پیٹ سے اس کو خوراک ملنے لگ پڑتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ جب 9 ماہ گزرتے ہیں وہ بچہ دنیا میں آ جاتا ہے, ماں کی چھاتی سے دودھ لینے لگ پڑتا ہے. تو ایک بات ہمیں پتہ لگتی ہے, رحم مادر وہ جگہ ہے
جہاں پر اسباب وقت کے ساتھ ساتھ پیدا ہوتے رہتے ہیں. کیا بولا جی؟ اسباب وقت کے ساتھ ساتھ، یعنی اسباب کے لیے خود نہیں کچھ کرنا پڑتا، اسباب بنتے ہیں اور ہم اس تک پہنچ جاتے ہیں. جب خون چاہیے خون مل گیا، جب خوراک چاہیے اللہ نے خوراک کے انتظام پورے کر دیے. تو مجھے اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ایک خوبصورت تشریح یہ ملی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم در اصل ہم اس نام کو لے کے، اللہ کے نام کو لے کے یاد کرتے ہیں کہ وہ رب ماں کے پیٹ میں پال سکتا ہے تو اس زندگی میں کیوں نہیں پال سکتا. کیا بولا جی؟ بسم اللہ کیا ہے؟ اس بات کو یاد کرنا ہے کہ وہ رب ہے. اس رب کی صفت کیا ہے؟ بن مانگے بھی دیتا ہے اور ضرورت سے پہلے اسباب پیدا. اچھا یہ ہم جلد باز ہیں. میں نے کیا بولا؟ ہمارا پرابلم کیا ہے؟ یہ جو جلد بازی ہے نا سر یہاں سے کریکٹر خراب ہوتا ہے. اور آپ کو پھر بتا دوں، ہم ہیں سارے کے سارے کیا؟ جلد باز. بائی ڈیفالٹ آپ کا جو تعارف قرآن میں موجود ہے نا وہ کیا ہے؟ جلد باز ہے. اور کیا تعارف پڑا ہوا ہے؟ ناشکرا بڑا. ٹھیک ہے جی، تیزی بڑی ہے اس کے اندر. تو اب دیکھیے کہ آپ میں جو جلد بازی ہے وہ تو بائی ڈیفالٹ ہے، وہ تو پائی جاتی ہے، اس پہ قابو پانا ہے. اور وہ قابو پانے کے لیے پرنسپل نمبر 1 کیا پتہ لگا؟ جو رزق ملنا ہے وہ مل کے رہنا ہے. کیا بولا جی؟ جو رزق ملنا ہے وہ مل کے رہنا ہے. اور پرنسپل نمبر 2 کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پرنسپل نمبر 2 کیا ہوگا جی؟ رزق کو میں نے ایکسپلین کر دیا. اب دوسری بات کو ایکسپلین کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں اللہ اسباب پیدا کرنے پہ قادر ہے. میں آپ کو ایک بات کہنے لگا ہوں سر، اگر آپ کی آنکھیں کھل جائیں. کیا بولا؟ یہ والا کھلنا نہیں کہہ رہا، آنکھیں تو ساری کھلی ہوئی ہیں، میں بیداری کی بات کر. تو اقبال جس بیداری کا فلسفہ بیان کرتا ہے وہ بیداری کا مطلب ہے ہوش و حواس میں رہتے ہوئے اپنے خالق مالک اور رازق کو ڈھونڈنا، یہ تلاش کرنا کہ کہاں پر اس کی رضا پڑی ہوئی ہے، یہ تلاش کرنا کہ کہاں پر جیتنا ضروری ہے اور کہاں پر ہار کا نام جیت ہے، یہ تلاش کرنا کہ رب نے خیر کہاں رکھی ہے، یہ تلاش کرنا کہ میرے زندگی کے معنی کیا ہے، یہ تلاش کرنا کہ میں کہاں پیدا ہوا، کہاں پلا بڑھا، کیسے کرتے کرتے آخر کار آج میں امتحان پاس کرنے کے بعد اس ٹریننگ میں بیٹھا ہوں، میری زندگی کیسے چل رہی ہے، یہ کدھر کو جا رہی ہے. یہ بیداری ہے. اور اگر یہ بیداری نہ ہو تو سن لیجئے گا، اگر انسان بیدار نہ ہو تو جب اس کی آنکھ کھلتی ہے وہ موت کا وقت ہوتا ہے، پھر وہ کہتا ہے کاش مجھے جگا لیا جاتا، کاش میں ہوش میں ہوتا. تو غافل کی آنکھ تب کھلتی ہے جب بند ہونے کو ہوتی ہے. تو اللہ ہمیں غفلت سے بچائے. غفلت کیا ہے کہ ہم صرف ڈور اور ڈنگروں کی طرح پلتے جمتے آخرکار دنیا سے چلے جائیں. شعور کے ساتھ دیکھنا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میں آج کہاں کھڑا ہوں، میری زندگی میں اچھا کیا ہے، مثبت کیا ہے، اس کا کرم اور فضل کیا ہے. اور آپ کے دل سے ایک آواز آئے، وہ کیا ہے جی؟ وہ پرنسپل نمبر 3 ہے. وہ تیسری آواز جہاں سے کریکٹر پیدا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. کریں جی ترجمہ اس کا. اچھا اب دیکھیں، میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ وہی ہے اس کا. میں نے بتایا کہ جب جیسے آپ ذرا ایک لمحے کے لیے سنیں، آپ کسی کو کہتے ہیں مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، تو وہ جملہ نہیں ہوتا بلکہ اس میں کیا ہوتا ہے؟ احساس ہوتا ہے. ایسی ہے جی. آپ کہتے ہیں اسے میں نے ایک دفعہ بتانا ہے، نفرت سے کہتے ہیں، تو وہ صرف جملہ نہیں ہوتا، اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ احساس ہوتا ہے. تو آئندہ سے جب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں تو احساس کیا ہونا چاہیے؟ احساس یہ ہونا چاہیے کہ جو رب ماں کے پیٹ میں مجھے پال سکتا ہے وہ زندگی میں کیوں نہیں پال سکتا. احساس کیا ہونا چاہیے؟ احساس یہ ہونا چاہیے کہ جو رب وہاں پر اسباب پیدا کر سکتا تھا، مجھے جتنی تپش چاہیے تھی، جو کنٹرول ٹمپریچر چاہیے تھا، جو وہاں پر اندھیرا چاہیے تھا، وہ سب اللہ نے وہاں پیدا کیا. تو یار زندگی میں میرا مالک میرے پہ کرم اور فضل کیوں نہیں کرے گا؟ تو اس واقعہ ریح میم واقعے کی یاد کا نام ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے جی. تیسرا پرنسپل کیا تھا جی؟ الحمدللہ. ترجمہ آپ نے کیا کیا؟ اچھا آپ ذرا سوچیں، آپ کسی کو کہ جی کچھ تعریفیں آپ کی بھی اور کچھ میری، تو ون ون آپ نے کر لیا. آدھی تعریفیں آپ کو، آدھی مجھے. ٹھیک ہے جی. آپ کسی کو کہتے ہیں تھینک یو، آپ اس کو کوئی کریڈٹ دے رہے ہیں نا دراصل. لیکن جب آپ الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں تمام تعریفیں کس کی؟ اللہ کی. اب ذرا غور کریں، آپ نے سارا کریڈٹ کس کو دے دیا؟ یار ایک لمحے کے لیے سوچیں، جو سارا کریڈٹ اللہ کو دے رہا ہے اس کی تو فکر ہی ختم ہو گئی.
ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم زبان سے کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین اور اندر سوچ رہے تھے کہ یہ کیتا تو میں ہی ہے. کیا سمجھ آئی جی؟ یاد رکھیے گا کریکٹر کا پرابلم اس کا ہوگا جو کریڈٹ لینا چاہتا ہے. دوبارہ بول رہا ہوں, کیا بولا؟ کریکٹر کا پرابلم اس کا ہوگا جو کریڈٹ لیتا ہے کہ میرا ہی کمال ہے. سر جو دل سے کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین, وہ اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. اس کے لیے ایک لمحے کے لیے پورے دن کو, جب صبح سے آپ اٹھیں ابھی تک سوچئے کتنے ایسے مومنٹ تھے جس پہ آپ کو الحمدللہ کہنا چاہیے تھا. یاد کریں, سب سے پہلا مومنٹ آنکھ کھلی تھی. تعریف بنتی ہے جس رب نے موت سے زندگی دے دی. نیند کیا ہے؟ ایک موت ہے. موت سے زندگی آپ کو دے دی. سانس چل رہا ہے, ہوش و حواس میں, اپنے پاؤں پہ چل کے آپ واش روم تک چلے گئے. یار کسی ہینڈی کیپٹ کو جا کے دیکھیے گا جس کا کوئی چیلنج ہے, اس کا واش روم کتنا مشکل ہے. ذرا پڑھیں بھائی, آنکھیں ہیں, ٹانگوں سے چل کے خود جاتے ہو, یہاں تک چل کے آ گئے ہو. اور سعدی شیرازی کا بڑا خوبصورت واقعہ, آپ فرماتے ہیں میں جا رہا تھا, میرے پاؤں میں جوتی نہیں تھی. ہم بھی گلا کرتے ہیں جی ویگن تے کیوں آئے, کپڑے ساڑھے کو 2 ہی سوٹ نے, 1000 گلے ہم کرتے. تو سعدی شیرازی نے کہا پاؤں میں جوتی نہیں تھی. آگے گیا, ایک ایسا شخص دیکھا جس کے پاؤں نہیں تھے, شکر کیا اللہ کا, اور ایک بات کہی کہ مقام گلا دراصل مقام شکر ہوتا ہے. کیا بولا جی؟ مقام گلا. سر آپ لکھ کے رکھ لیں یہ بات, آج نہیں سمجھ آئے گی لیکن 10-20 سال بعد آپ مڑ کے دیکھیں گے, کہیں گے زندگی کے 1000 چیلنج آپ کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے آتے ہیں. کیا بولا جی؟ کئی چیلنج اس لیے, بلکہ چیلنج آتا ہی اس لیے آپ کی کیپیسٹی بلڈنگ ہو جائے. بے شمار چیلنج ایسے ہیں جو آپ کو نکھارنے کے لیے آتے ہیں, آپ کو سنوارنے کے لیے آتے ہیں. پہلے کچھ اور ہوتے ہیں, بعد میں آپ کچھ اور ہوتے ہیں. کئی چیلنج ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو ہمبل کر دیتے ہیں. کئی چیلنج ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی میں ختم کر دیتے ہیں. کئی چیلنج ایسے ہوتے ہیں جو آپ شاید الٹا کنویں میں لٹک کے چلائے معکوس کریں, وہ نتیجہ نہ آئے, جو اس چلے کی, زندگی کے چلے کی وجہ سے آپ کے اندر تبدیلی آ جاتی. تو یہ اللہ کا کتنا کرم ہے, اللہ چیلنج بھیج کے بھی فضل ہی کرتا ہے. کیا بولا جی؟ کئی چیلنج ایسے ہیں جو کیا ہیں جی؟ فضل و کرم ہے. اور وہ فضل و کرم میں آج مڑ کے دیکھتا ہوں, میں کبھی گلا ہوتا تھا جی والد صاحب کی تنخواہ زیادہ نہیں, ٹیوشن پڑھا کے گزارا سانو کرنا پڑا. آج میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, اگر ایسا نہ ہوتا تو آج کے دن یہاں تک نہ پہنچے ہوتے. شکر ادا کرتا ہوں. چیلنج در اصل کیا ہے؟ شکر ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ گلا. ہم کیا کرتے ہیں؟ شکوہ. اصل میں چیلنج کیا ہے؟ چیلنج پہ کیا کرنا چاہیے؟ الحمدللہ رب العالمین, میرے مالک کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اور میں آپ کو بتا دوں یہ بے شمار چیزیں ہیں. میں پھر جیسا سر بتا رہے تھے, میرا کیونکہ کئی پروفیشنز کے ساتھ واسطہ پڑا پڑھانے کا, تو ہر پروفیشن کے دوست ہیں. کئی ایسے احباب ہیں وہ کہتے ہیں جی پوسٹنگ ایسی جگہ ہوگی, ہم سوچنے لگ پڑے, گلا کیا. کچھ دنوں بعد حکمت سمجھ آئی, اللہ نے اس میں کوئی حکمت رکھی ہوئی. کئی ایسے زندگی کے واقعات ہیں. بیماری کیسی آ جائے گی جس پہ رکنا پڑ جائے گا, اور آپ کو پتہ لگے گا یہ رکنا بڑا ضروری تھا, اگر اب نہ میں رکتا تو کوئی بڑی بیماری آنی تھی. تو آپ کا کوئی بھی چیلنج اس میں اللہ نے کوئی نہ کوئی خیر ضرور. سر کہیں آپ کی مرضی ہے, کہیں اس کی مرضی ہے. یہ زندگی میں سے ڈکشنری میں سے نکالیں گلا, کہ جہاں اس کی مرضی ہم گلا کریں. اور مالک ہے ہمارا, رب ہے ہمارا, وہ وہاں پالتا رہے, زندگی میں بھی پال سکتا ہے, رزق دیتا ہے. تو ہمیں الحمدللہ کو نہیں چھوڑنا چاہیے. جو زندگی آپ کو ملی ہے, پوائنٹ نمبر 3 الحمدللہ کی ذرا تشریح کرنے لگا ہوں, جو زندگی ملی ہے اس کو قبول کریں. کیا بولا؟ جو زندگی آپ کو ملی ہے اس کو کیا کریں؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمیں زندگی ملی ہے ہم اسے گزارنے کی بجائے حسرت میں گزارتے ہیں. او دیکھو دی چنگی ہے, وہ ساڑھے تو بہتر ہے. سر جو ملی ہے اس کو قبول کر دیں. وہ رکھی ہے, سکھی ہے, سواری ہے, نہیں ہے, جو پہلے تو قبول کر دیں, پھر کوشش کریں. اللہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزوں کو وہ بہتر کرنے لگ پڑتا ہے. تو الحمدللہ کا مطلب ہے اپنی زندگی جی کے جانا, کریڈٹ اس کو دینا. کریڈٹ کس کو؟ سارا کریڈٹ لینا نہیں ہے. جب بھی آپ کریڈٹ لیں گے نا, آپ لیں گے, مسئلہ خراب ہو جائے گا, کریکٹر کا پرابلم آ جائے گا. تو پرنسپل پہلا تھا, اصول نمبر 1, ریپیٹ بار بار میں کیوں کر رہا ہوں, یاد رہے. رول نمبر 1 کیا جی؟ جو چیز آپ کو ملنی ہے, رزق ملنا ہے, وہ مل کے رہنا ہے. پرنسپل نمبر 2, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاد رکھنا ہے کہ وہ رب رزق کے ذرائع پیدا کر دیتا ہے, بن مانگے بھی کر دیتا ہے, وہ اسباب پیدا کرتا ہے. تیسرا پرنسپل, ہمیشہ الحمدللہ پڑھنا, ہر حال میں الحمدللہ پڑھنا. یا باری تعالیٰ تیرا کتنا شکر ہے, تیرا کتنا فضل ہے.
ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں اس سے آگے. سر جو ہے اس کو انجوائے کریں. آج صحت ہے انجوائے کریں, نعمتیں ہیں انجوائے کریں, رشتے ہیں انجوائے کریں. جو جاب ملی ہے ایک بات یاد رکھ لیں سر, اس کو بھرپور انداز سے کریں, رو کے نہ کریں, گزارا نہ کریں. جو کر سکتے ہیں دی بیسٹ کریں, اور اگر ہم جو کر سکتے ہیں دی بیسٹ کریں گے, میرا ایمان ہے اللہ اپنا فضل و کرم ضرور کرے گا. اچھا اب اگلی بات, پوائنٹ نمبر 4, پرنسپل نمبر 4. سر کریکٹر کا تعلق ہے کل کے ساتھ. کس کے ساتھ جی؟ فیوچر کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. جس انسان کا اپنے مستقبل پہ یقین نہیں ہے اس کا کریکٹر فل ہونا بڑا مشکل ہے, بلکہ ناممکن ہے. کیا بولا جی؟ جملہ بظاہر بڑا آسان ہے لیکن اس میں فلسفہ ہے پورا. کیا؟ جس انسان کا اپنے کل پہ یقین نہیں ہے, فیوچر پہ یقین نہیں ہے, وہ کردار والا نہیں ہو سکتا. اس کو جانچنے کا, سمجھنے کا, اپنے آپ کو فیوچر پہ گمان اچھا رکھنے کے کئی طریقے ہیں. ایک طریقہ بتا دیتا ہوں, کئی طریقوں میں سے ایک طریقہ جو میں نے اپنے استاد سے سیکھا, سرفراز شاہ صاحب سے. وہ کہتے ہیں پیچھے مڑ کے دیکھو اپنی زندگی میں, ہوش و حواس کی زندگی میں, رب کیسے وسائل پیدا کرتا رہا, رب کیسے کرم کرتا رہا, رب کیسے فضل کرتا رہا. اب یہ کرم اور فضل کی ڈیفینیشن سن لیں. کتابوں میں کیا لکھی ہے مجھے نہیں پتا, لیکن میں جس کرم اور فضل کی ڈیفینیشن کو سمجھاؤں میں ایکسپلین کر دیتا ہوں. کرم اور فضل کا مطلب ہے اپنی اوقات سے زیادہ, اپنی حیثیت سے زیادہ. تو آپ کو مڑ کے کئی جگہ یاد آئے گا, یا باری تعالیٰ میری تو اوقات نہیں تھی, میرا تو اس میں کوئی کمال نہیں تھا, میں تو ڈیزرو نہیں کرتا تھا. یہ جو ہمارا یہ خیال ہے نا, ایگو ہماری جو ہے کہتی ہے کہ میں ڈیزرو کرتا ہوں, یہ غلط فہمی ہے. مڑ کے دیکھیں گے تو آپ کو یاد آئے گا کہ یار میں تو ڈیزرو نہیں کرتا تھا, مجھے تو کئی جگہ زندگی میں اللہ نے ایسا نوازا ہے جہاں میرا کمال نہیں تھا. یہ ڈھونڈا کریں, یہ سوچا کریں. دیکھیں عبادت صرف زبان نہیں ہے, خیال عبادت ہے. خیال کا پیچھے مڑ کے جانا اور ماضی میں سے ڈھونڈ کے لانا کہ یار اللہ نے کیسا کرم کیا. میں ایس ایس پی صاحب جب تھوڑا ریناؤن ہو گیا, میں سارے استادوں کو ڈھونڈا, اپنے کالج گیا, یونیورسٹی گیا, سب جگہ. تو ان میں سے ایک ٹیچر نے, میتھ کے ٹیچر تھے, انہوں نے کہا کہ یار اگر تو نہ بھی آ کے بتاتا ہمیں کون سا پتہ لگنا تھا کہ تو ہمارا شاگرد ہے. میں کہا سر اللہ کو تو پتہ تھا نا, سر مجھے تو پتہ تھا. تو آج اگر اللہ نے 4 نام سلام کرتے ہیں لوگ, تو بنتا تھا مٹھائی پھول لے کے میں جاتا. ایک رشین کوٹیشن تھی, اس کا ٹرانسلیشن نیچے لکھا ہوا تھا, مجھے بڑی اچھی لگی. میں نے فوج کی ٹریننگ میں اس کو پرماننٹ شامل کیا, آپ کو بھی وہ سنا دیتا ہوں. کوٹیشن یہ تھی, اس کا ترجمہ یہ تھا کہ زندگی میں بے لوث محبتوں کا اور عزتوں کا ملنا نشانی ہے کہ اللہ آپ پہ مہربان ہے. کیا بولا جی؟ گاڈ از کائنڈ. گاڈ کائنڈ کیوں ہے؟ کائنڈنس کیوں ہے اس کی؟ گاڈ کی کائنڈنس کی نشانی یہ ہے, اللہ کی سب سے بڑی کائنڈنس کی نشانی ہے کہ زندگی میں کئی لوگوں نے آپ پہ رحم کیا, کئی لوگوں نے آپ پہ آسانیاں کی ہیں. اب ذرا دیکھیے, اگر ماضی میں اللہ نے وہ کائنڈنس دی تو مستقبل میں کیوں نہیں دے گا؟ جب آپ اپنے ماضی میں جھانکتے ہیں آپ کو نظر آتی ہے وہ کائنڈنس, تو پھر مستقبل پہ یقین, خدا کے کرم پہ یقین. کیا بولا؟ اور بھائی اپنے مستقبل پہ پورا یقین رکھو. جس رب نے پال کے یہاں تک, کتنے لوگ ہیں سر یہ بیٹھے ہوئے؟ سر میں گارنٹی سے کہتا ہوں اس کلاس میں 50 ایسے لوگ ہیں, اپنے گھر سے جا کے کنفرم کر لیجئے گا, بچپن میں آپ مرتے مرتے بچے ہوں گے. کنفرم کیجئے گا, جنہوں نے سیریل لینے, کئیوں کو نہیں پتا, جا کے کنفرم کر لینا. 50 ایسے لوگ ہیں جن کی اگر میڈیکل ہسٹری چیک کی جائے تو ایک دفعہ زندگی میں ایسا بیمار ضرور ہوئے ہیں جب ماں باپ نے کہا یار انہیں پتہ نہیں بچنا کہ نہیں بچنا, اللہ نے کرم کیا پھر بچ گئے. یار اگر بچتے ہوئے کرتے ہوئے اللہ کے فضل سے آج کے دن تک پہنچ گئے ہیں تو وہ اللہ کل کرم نہیں کرے گا. وہ رازق آپ کا بھی رازق ہے, آپ کے بڑوں کا بھی رازق ہے, آپ کے بچوں کا بھی رازق ہے. ہم یہ کہتے ہیں یہ جو خوف ہے پتہ نہیں کل کی ہونا ہے, ہم اکٹھا کرنے لگ پڑتے ہیں. سر یہ ہمارے دادوں پردادوں کے پاس کوئی خوف نہیں تھا, کم تھا, یہ خوف بڑھ گیا. اس معاشرے کا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے, جہاں فیسلٹیز بڑی ہیں, جہاں آسانیاں بڑی ہیں, جہاں اللہ کے کرم. یہ ہمارے پولیس آفیسر جو سینئر بیٹھے ہیں, سر آج سے 15-20 سال پہلے موٹر سائیکل بھی کامن نہیں تھی. سر سواری بڑی, یونیورسٹی لائف سر ہم یاد کریں, میری پوری یونیورسٹی پوری کلاس میں ایک لڑکے کے پاس کار تھی, 4 موٹر سائیکلیں تھیں. میں صرف 22 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں, 20-22 سال. یہ آج ہم یونیورسٹی میں جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں پارکنگ ایریا چاہیے, وسائل بڑے. یہ سیل فون مجھے یاد ہے, میرے پاس وہی نمبر ہے جب یو فون نیا 2001 میں آیا تھا, میں یونیورسٹی میں تھا. پورے یونیورسٹی میں 4 سیل فون نظر آتے تھے. اٹ فون پکڑا ہوتا تھا ہاتھ میں, موٹرولا کا.
یار آج بچہ جو ہے اس کے پاس گیجٹ ہے, اے سی, پہلی دفعہ میں نے شاید میرے کو 98 99 میں دیکھا ہوگا, آج ہر جگہ اے سی لگا ہوتا ہے. وسائل, کپڑے, مطلب پرسنلی مجھے بتاتے ہوئے شرم نہیں آتی کہ میں کوئی 7ویں 8ویں کلاس سے یونیفارم ایک ہی تھا, میٹرک تک ایک ہی پہنتا ہوں. یار آج میرا حال وارڈروبس بڑی ہوئی ہیں, وہ کپڑے ڈسپوز کرنے پڑے ہیں, اتنے کپڑے ہوتے ہیں. وہ یار ہم سب پہ اللہ کے کتنے کرم ہوئے ہوتے ہیں, ہمیں یاد نہیں رہتا. ہم غلطی یہ کرتے ہیں کہ وہ ہوئے کرم کو اپنا حق سمجھتے ہیں. کیا بولا سر؟ جو بھی اس کے کرم کو اپنا حق سمجھتا ہے وہ پریشان رہے گا. اس کے کرم کو اپنا حق نہ سمجھیں, شکر ادا کیا کریں کہ وہ مالک جس نے کل ماضی میں نوازا تھا مستقبل میں نوازے گا. سو مستقبل پہ یقین, اپنے خدا کے کرم اور فضل پہ یقین ہے. تو بھائی آپ مثبت کردار والے تبھی ہو سکتے ہیں جب اپنے رب پہ آپ کا یقین ہے, کل کو اسباب اس نے پیدا کرنی. آخری 5واں لیسن بتا کے میں لیکچر ختم کروں گا, 1-2 کویشچن لے لوں, 11 بجے لیکچر ہم ختم کر دیں گے. یہ میری پریکٹس ہے جی, یہ بات بھی میری آبزرویشن ہے, بڑی کین آبزرویشن ہے ان پچھلے شعور کے جتنے سال 20-22 گزارے ہیں. اللہ آپ کی جو نیک نیتی, کام کی نیک نیتی ہے نا, اس کا ایک اجر آپ کی زندگی میں آپ کی اولاد کو دینا شروع کر دیتے ہیں. کیا بولا؟ اچھا اب آپ دیکھیے گا, ایک چھوٹے ہوتے سے آپ کہانیاں سنتے ہیں نا, تو آپ نے سنا ہوا ہے کہ جن جو ہے نا اس کی جان کس میں ہے؟ طوطے میں. اگر طوطے کی گردن مروڑ دی جائے تو جن کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے نا ہماری جو جان ہے نا انسان, وہ رشتوں بچوں میں رکھی ہوتی ہے. سب سے بڑی سزا جو ہے نا وہ آپ کی, اللہ نہ کرے اگر اولاد آپ کی ہوش و حواس میں اولاد رول جائے نا, اس سے بڑی سزا کوئی نہیں. یعنی ساری زندگی کا سواد خراب ہو گیا. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں ساری زندگی کی تھکاوٹ اتارنے کے لیے صرف ایک بات کافی, آپ کی اولاد جو ہے وہ سکھی ہے. اور میں بول کیا رہا ہوں سر, آپ کی زندگی کی کام کی پروفیشنل کریکٹر کی نیک نیتی ڈائریکٹلی پرپورشنل ہوتی ہے آپ کی اولاد کے سکون کے. کیا بولا جی؟ میری زندگی میں ایسے کئی واقعات ہیں جڑے ہوئے لوگوں کی, اس میں جج بھی ہیں, اس میں بیوروکریٹ بھی ہیں, کئی لوگ ہیں جنہوں نے کہا جی ہم اپنا کام ایمانداری سے کر رہے تھے, اللہ نے ہماری اولاد کے لیے وسیلے خود پیدا کر دیے. میں نے کئی ایسے لوگ دیکھے جنہوں نے وسیلے خود پیدا کیے, اولاد رول گئی ہے. میں نے انہی تھانوں میں, ڈی ایس پی صاحب, انہی تھانوں میں بیٹوں کو ماں پہ پرچے کرواتے دیکھا, جھوٹا. اور میں نے ان مائیوں کے انٹرویو لیے جان کے, کئیوں کے علیحدہ کر کے, کہ ماں جی دسو کہانی کی ہے. کہ میرا قصور نہیں ہے نا, پیو نے رام کو آیا سر, بھگتنا پڑتا ہے, یہ ہو نہیں سکتا. زندگی کا ایسا غار ہے جس میں جو آواز بھیجی ہے واپس آنی ہے, جو بویا آپ نے کاٹنا ہے. اللہ سے رحم مانگا کریں. اور میں آپ کو پرنسپل بتا رہا ہوں سر, وہ ڈیوٹی جو آپ نیک نیتی سے ادا کر رہے ہیں, اخلاص سے آپ ڈیوٹی دے رہے ہیں, وہ ڈیوٹی کہیں نہ کہیں آپ کی زندگی میں اس کا پے بیک ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ پے بیک صرف ہمیں ہی ہوتا ہے, ہماری نسلوں کو بھی پے بیک ہوتا ہے. اللہ نے آخری یہ بھی بات کہوں گا, دیکھیں اللہ نے یار آپ کو بڑا پرائڈ کی بات ہے, آپ نے وردی پہنی ہے, آپ کہیں پر ہیں نا, آپ شناخت ہیں کس چیز کی جی؟ اس محکمے کی. آپ ایڈنٹٹی ہیں اس محکمے کی. آپ کا رویہ غلط ہے, اس محکمے کا امیج خراب ہوتا ہے. آپ کا رویہ اچھا ہے, اس محکمے کا امیج اچھا ہوتا ہے. اور میری یہ ساری کوششیں, میرے ادارے کی کوششیں, میرے ساتھ جڑے سارے ٹرینرز کی کوشش صرف اس لیے ہے سر, یہ پولیس بھی ہماری پولیس ہے, یہ بھی ہمارا ادارہ ہے. میں آپ کو ریئلی بتاؤں, میں نے وردی نہیں پہنی ہوئی, میں کوئی آفیسر نہیں ہوں, لیکن اس ادارے کو, اگر اس ادارے کی کہیں بدی ہوتی ہے, اس ادارے کی امیج کی بات ہوتی ہے, میرا دل دکھتا ہے. اس ادارے کی کہیں تعریف ہوتی ہے, میرا دل خوش ہوتا ہے. تو میری آپ سے درخواست ہے کہ جس ادارے میں آپ آ گئے ہیں, محکمے میں آ گئے ہیں, اسے اونڈ کریں یار. یہ آپ کے لیے ایک پرائڈ کی بات ہے کہ آپ وردی پہن کے آنے والے دنوں میں آپ نے سرو کرنا ہے. اللہ کی بارگاہ میں سر نیت قبول ہوتی ہے, ہونے کو آئے کانسٹیبل کی قبول ہوتی, نہ ہونے کو آئی جی کی بھی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی. تو اللہ آپ کو نیت, اخلاص اور سب سے بڑھ کے آپ کو کردار دے, جس جو آج ہمارا موضوع تھا. اور آپ کو آخری بات یہ بھی کہہ دوں یار, کچھ نہ کچھ سیکھتے رہو. یہ پتہ نہیں ہوتا, اللہ موقع دے دے, سکلز بڑھاؤ. جاب جو ہے سو ہے, لیکن کوئی سکل آپ کی بڑھتی ہے, وہ آئی ٹی کی ہے, وہ رائٹنگ کی ہے, وہ لکھنے کی ہے, وہ بولنے کی ہے, وہ پڑھنے کی ہے, اس کو بڑھاؤ. اللہ پے بیک کرتا ہے. قدرت کہیں نہ کہیں, کہتے ہیں ایجوکیشن پے بیک کرتی ہے, میں نے دیکھا ایجوکیشن پے بیک نہیں کرتی. بڑے بڑے ڈگریوں والے ویلے بیٹھے ہوئے, سر سکلز پے بیک کرتی, قابلیت پے بیک کرتی.
یہ میری قابلیت ہے، بولنا ہے نا جی، یہ بولنے سے میں کما بھی لیتا ہوں، اس سے عزت بھی کما لیتا ہوں، اس سے نیکی بھی کما لیتا ہوں، آخرت بھی کما لیتا ہوں۔ یہ سارا جو میرا لیکچر تھا، غور کریں، یہ پورا فلسفہ تھا۔ اس کی عملی شکل یہ ہے کہ اگر یہ 5 پرنسپلز جو میں نے بتائے آپ کی زندگی میں ہیں، اگر ہیں تو نشانی ہوگی آپ میں کرپشن ہوگی نہیں۔ کیسے؟ ذرا سنیے گا۔ آپ کی زندگی میں کوئی بھی ایسا موقع ہے جہاں پر کوئی 2 نمبری ہو سکتی ہے، آپ کیا سوچیں گے؟ آپ کا فلسفہ ایمان یہ ہے یار رب راضی کیا، مجھے کیا ضرورت ہے کرنے کی؟ آپ کو کوئی ڈرا رہا ہے، آپ کو ڈرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے یار میرا رب میرا محافظ ہے، وہاں پالتا رہے یہاں بھی پال لے۔ کوئی شارٹ کٹ آ گیا، آپ کہتے ہیں یار مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، جو اسباب ہیں جب چاہیں اللہ نے پیدا کر دینے۔ میری بات سمجھ؟ تو جتنا یہ ایمان ہوگا، ایمان کیا ہے سر ایمان یہ یقین ہی ہے نا وہ رازق ہے۔ اس کی عملی شکل کیا ہے کہ آپ باقی جو دروازے ہیں ان کو بند کر دیتے ہیں، ایک دروازے کو کافی سمجھتے ہیں۔ وہ جو ایک سجدہ ہے وہ کئی سجدوں سے نجات دے دیتا ہے۔ تو اس کا عملی پہلو یہ ہے کہ آپ میں اگر یہ فلسفہ ہے تو پھر کریکٹر خود بخود ہوگا۔ میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں جی، اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ میری طرف سے یا میرے ادارے کی طرف سے آپ سب کے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ ایک کتاب کی شکل میں